अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूँ अलीना शिगरी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वफाकी हुकूमत को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात करवाने के लिए 27 अप्रैल तक 21 अरब रुपए जारी करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के लिए 21 अरब रुपए की अदम फराहमी पर आज केस की समाअत की और अदालत ने अपने तहरीरी हुक्मनामे में लिखा कि स्टेट बैंक की जानिब से जमा करवाई गई रिपोर्ट में बताया गया कि इलेक्शन के लिए 21 अरब रुपए की रकम मख्तस कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक उन्हें ताहाल इंतखाबात के लिए रकम मौसूल नहीं हुई। वजारत खजाना ने अपनी रिपोर्ट में फंड्स ना जारी करने की वजूहात बताते हुए लिखा कि फंड्स जारी करने की तहरीक पार्लियामेंट ने मुस्तरद कर दी है, जबकि वजारत खजाना ने इस बात की तस्दीक की थी कि आर्टिकल 84 के तहत हुकूमत बजट के अलावा अखराजात के लिए फंड्स इस्तेमाल करने का इख्तियार रखती है। ऐसे मामलात में हुकूमत फंड्स इस्तेमाल करने के बाद पार्लियामेंट से सप्लीमेंट्री ग्रांट की सूरत में मंजूरी लेती है। वजारत खजाना की रिपोर्ट से जाहिर होता है कि काबीना के पास 21 अरब रुपए जारी करने का मुकम्मल इख्तियार था और अदालत ने अपने हुक्मनामे में मजीद लिखा कि सप्लीमेंट्री ग्रांट के पार्लियामान से मंजूर ना होने के संगीन आईनी नताइज सामने आ सकते हैं। एक इम्कान ये भी है कि वजीर आज़म ऐवान की अक्सरियत का एतमाद खो चुके हैं। अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी या नाफरमानी के संगीन नताइज हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म को तंबीह करते हुए 17 अप्रैल को जो है उस तक इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए का इजरा का हुक्म सादर कर दिया है और अदालत उज़्मा ने उनकी जानिब से वजारत दिफा की अदालत के 4 अप्रैल को वापस लेने की इस्तदा को नाकाबिल समाअत करार देते हुए मुस्तरद कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की 8 अक्टूबर को इंतखाबात की तारीख बहाल करने की इस्तदा को भी नाकाबिल समाअत करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। आज सुप्रीम कोर्ट में वजारत दिफा की जानिब से मुल्क में एक रोज़ में इंतखाबात के हवाले से दायर करदा जो दरख्वास्त थी उस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने यह अहम समाअत की और समाअत पर अटॉर्नी जनरल का कहना था कि कोशिश है मुल्क में सियासी डायलॉग शुरू हो। तमाम सियासी जमातें मुज़ाकरात पर आमादा हो रही हैं। अदालत कुछ वक्त दे तो मामलात सुलझ सकते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि अटॉर्नी जनरल की बात में वजन है। मुंजमद सियासी निज़ाम चलना शुरू हो गया है और अगर सियासी जमातें एक पेज पर आ जाएं तो अदालत गुंजाइश निकाल सकती है, लेकिन मामले को ज़्यादा तूल नहीं दिया जा सकता क्योंकि 14 मई करीब आ गई है। इसके साथ साथ ही डेवलपमेंट ये थी कि ANP ने कल की समाअत का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है और दीगर सियासी जमातों के रिप्रेजेंटेटिव्स कल मौजूद होंगे। बहरहाल हम इस पर बात करेंगे कि मामलात अब कल के बाद से किस तरफ जाते हुए दिखाई दे सकते हैं, लेकिन 14 मई का जो ये इलेक्शन का जो मामला है उससे और जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है उससे इनहराफ नहीं किया जा सकता। हमारे साथ हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं बैरिस्टर गौहर खान साहब, सीनियर माहिर कानून, एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अस्सलाम वालेकुम गौहर साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं अमजद शाह साहब, सीनियर माहिर कानून, मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल। अमजद शाह साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। गौहर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे। सर, ये जो फैसला हुक्मनामा जो जारी हुआ है और क्लियरली अब बता दिया गया है कि 27 अप्रैल को फंड जो है वो रिलीज़ हो जाए। आपको पता है कि डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से भी रिपोर्ट पेश की गई और रिपोर्ट की जो डिटेल्स कुछ सामने आई वो बड़ी अलार्मिंग इस तरह थी कि जहां पर दुश्मन मुल्क जो हम कंसिडर करते हैं उसकी उसकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उनकी जानिब से भी थ्रेट्स का उसकी डिटेल्स शामिल थी। आपको कल किस नहज की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? अदालत अपने हुक्म पर अमल दरामद बिल्कुल करवाएगी? देखिए, सुप्रीम कोर्ट को तो अमल दरामद करवानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की रूल ऑफ लॉ की एट स्टेक है, कॉन्स्टिट्यूशन एट स्टेक है, सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी एट स्टेक है। आज जो सुप्रीम कोर्ट ने जिक्र किया, जो सरसरी आपने भी उसका जिक्र कर लिया कि आप अगर फेल हो गए और आप ग्रांट नहीं कर सके फाइनेंशियल तो इसकी मनी बिल की रिजेक्शन तो सीरियस कंसिक्वेंसेस है। मेरा ये ख्याल है सुप्रीम कोर्ट ने ये एक वार्निंग शॉट दी है कि आप करें, पर मौजूदा हुकूमत इससे बाज नहीं होगी अनलेस एंड अनटिल क्लियर कट इनके खिलाफ कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग शुरू हो। लेकिन कल की कार्रवाई तो ये वो हुकूमत है, ये वो पॉलिटिकल पार्टी जिन्होंने लास्ट टाइम इस बेंच का बॉयकॉट किया था। मेरा नहीं ख्याल दे वुड कम एंड से कि जी हम आपके सामने ये केस अर्गू कर, क्योंकि आज जो केस थे वो 2 किस्म के थे। एक उसमें 3 रिपोर्टें आई थी। एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि आप हमारा ऑर्डर रिव्यू करना चाह रहे हैं बल आप ये कह रहे हैं कि जी आप एक और ऑर्डर पास करें, लिहाजा ये मेंटेनेबल नहीं। दूसरा ऑर्डर उन्होंने कहा जी कि गवर्नमेंट दे रही है, हमारे पास इन वजूहात की वजह से पैसे नहीं दे सके, हम इसको भी डिक्लाइन कर रहे हैं। तीसरी जो इलेक्शन कमीशन का है वो फिर वही कि जी 8 अक्टूबर को इलेक्शन कराए, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दी। बिल्कुल
अब एक प्राइवेट पिटीशन आई है जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ को कहा है, तो हुकूमत ने तो देख लिया, उनकी सारी पिटीशनें तो डिसमिस हो चुकी है। मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत आएगी या इसकी इतनी कोई प्रोग्रेस आगे बनेगी। आल दो डायलॉग होना चाहिए, अगर कोई सेटलमेंट हो सकती है, लेकिन मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट को अब सीरियसली अपना ऑर्डर इम्प्लीमेंट कराना चाहिए। राइट, बट गौर साहब, और जिस आपने जो इंडिविजुअल पिटिशन की बात की थी, जो कि रिप्रेजेंट कर रहे थे उन पिटिशनर को शाखावर साहब भी, उसमें भी यही बात मेंशन की गई है कि जो अल्टरनेटिव रूट की जो उन्होंने बात की है कि एक वक्त में इंतखाबात हों, और उसका जवाब भी पेश किया गया है कि जी जब एक वक्त में इंतखाबात होते हैं तो उसके बड़े ड्यूरेबल आउटकम उसका होता है, वरना अदरवाइज स्टैगर्ड इलेक्शंस जो हैं, और 1970-77 की मिसाल दी गई है जिस पर अदालत ने कहा है कि कोर्ट जो है वो कंसिडर करता है अल्टरनेटिव रूट जो है प्रपोज बाय दैट कैन नॉट ऑपरेट टू निगेट और इरेज। मैं एक चीज़ का ज़रूर जिक्र करता हूँ। देखिए, इन्होंने 77 का जिक्र किया है, नाउ 2023 है, वी हैव गॉन लॉन्ग वे। अब आप इंडिया की मिसाल है, माने नेबरिंग कंट्रीज के 28 स्टेट है उनके, 28 स्टेट और 8 टेरिटरीज है। अब इस साल उनके 9 स्टेट के इलेक्शन होने, नेक्स्ट ईयर 8 स्टेट के इलेक्शन होने, 26 में इलेक्शन होने, 27 में इलेक्शन होने, और नेक्स्ट ईयर जब लोकसभा के इलेक्शन होंगे उसके साथ 8 स्टेट की भी इलेक्शन होंगे। कभी उनके एक साथ इलेक्शन नहीं हुए। अमजद शाह साहब और इंडिया की जो मिसाल कोट कर रहे हैं गौर साहब, कर्नाटका में भी मेरे ख्याल से मई में इलेक्शंस उनके स्केड्यूल्ड हैं, एंड ऑफ द ईयर भी उनके इलेक्शन स्केड्यूल्ड है। कभी भी फंड्स की अदम फरामी पे उनके इलेक्शंस डिले नहीं हुए आज तक। हिस्टोरिकली उनकी तारीख है, कभी भी फंड्स की अनअवेलेबिलिटी पे उनके इलेक्शंस डिले नहीं हुए। हाँ, सिक्योरिटी रीजंस पे जो उनके इंसर्जेंसी प्रोन जो उनकी एरियाज हैं उस हवाले से कहीं थोड़ा बहुत उनके डिले हुए, लेकिन फंड्स की अदम फरामी पे नहीं हुए। सर, आप और जो गौर खान साहब ने भी जिक्र किया जिस बात का कि मनी बिल अगर पार्लियामेंट से रिजेक्ट हो तो गवर्नमेंट जो है इट स्टैंड्स, मतलब द इंप्रेशन गोज दैट द गवर्नमेंट स्टैंड्स डिसॉल्व्ड। क्या प्राइम मिनिस्टर ऐसे में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेंगे? अदम जो एतमाद का वोट है उनको लेना चाहिए और बनता है इस वक्त? ऐसा है, वो तो एक मतलब मनी बिल उस सूरत में जहां पर बजट का पास करना हो वहां की सिचुएशन मुख्तलिफ होती है, और आज इस वाले केस में मुख्तलिफ है सिचुएशन। यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि इनको नो कॉन्फिडेंस जो है इनका होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ये नहीं कहा गवर्नमेंट ने किसी को कि ये काम होना चाहिए और वो हो। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट है और इसकी रोशनी में ये फंड्स इशू होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, तो उस पे पार्लियामान ने उसको रिजेक्ट किया। ये बेसिक जो मूव थी ये गवर्नमेंट की नहीं थी, बल्कि ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हवाले से उनसे राय ली गई थी जिस पर वो रिजेक्ट हुआ है। और रह गई बात इंडिया की, तो इंडिया में एक बहुत मुस्तहकम किस्म का जमहूरी निज़ाम है, वहां की और हमारे में बहुत फर्क है। उसकी वजह यह है कि आप हमारी इसी तरह आज सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने इजाजुल हसन साहब ने एक रिमार्क्स भी दिए कि आयरलैंड में जंग हो रही थी, उसके बावजूद बरतानिया बिल्कुल मिसाल दी गई और बम धमाकों के दौरान आप अब ये देखें कि पूरी दुनिया की जो हमारे जुडिशियल सिस्टम्स हैं उसमें आयरलैंड की जुडिशरी कौन से नंबर पे है, इंडिया की कौन से नंबर पे है और हम किस नंबर पे हैं। तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि ऐसी जुडिशरी जिसका दुनिया में 140 में से 136वें नंबर पे है, तो इनके पीछे तो सिर्फ एक कांगो शांगो कोई ऐसे अफ्रीकी मुल्क रह जाते हैं, बाकी तो और जो मजहब दुनिया है वो तो सारी हमसे ऊपर है। तो ऐसी सूरत हाल में हम ये नहीं कह सकते कि हमारी सुप्रीम कोर्ट जो है उनका एटीट्यूड जो है वो मुनसिफाना है या गैर जानिबदाराना है। हमारा सिस्टम ऐसा है, हमारा इस मुल्क का ये बहुत बड़ी बदनसीबी है कि यहाँ पे जो हुकूमती या ताकतवर हलके जो हैं उनकी इस कदर इंटरफेरेंस होती है कि अदलिया बहुत नीचे रह जाती है, वो हर दफा दबाई जाती है। इस दफा भी जिस तरह से इस केस को लिया गया, पाकिस्तान बार काउंसिल और तमाम जो इलेक्टिव बॉडीज हैं उन्होंने जाके बार बार चीफ जस्टिस साहब से गुजारिश की कि फुल कोर्ट बना दें, इस कंट्रोवर्सी को खत्म कर दें, लेकिन वो नहीं माने। वो ये समझते थे कि जब हम ये मुतालबा करते थे तो वो ये समझते थे कि हम पीडीएम की साइड ले रहे हैं या हम पीटीआई के खिलाफ जो है हम बात कर रहे हैं, जबकि हम एक इंडिपेंडेंट इदारा है। हमारा मकसद सिर्फ आइन की हुक्मरानी और इस अदालत की इज्जत का सवाल था।
تو اس کی عزت اسی صورت میں ہوگی جب یہ مطلب انصاف ہوتا ہوا نظر آئے گا. جب ایک پارٹی کو 3 ججوں پر اعتماد نہیں ہے تو بٹھا دیں سارے ججوں کو. سر یہ اختیار اتنا تو بڑا ملک کو لیکن یہ نقصان اختیار ہو رہا بھی ہے چیف تو یہ جسٹس کرنا آف چاہیے. پاکستان کا ہے. نہیں, کس کا استحقاق ہے؟ سر یہ تو چیف جسٹس آف پاکستان کا استحقاق ہے, اختیار ہے کہ بینچ میں کون کون ججز. استحقاق ہے نا, لیکن استحقاق کو آپ اپنی عدلیہ کی عزت کی خاطر استعمال کریں گے یا اس کو متنازع بنانے کے لیے استعمال کریں گے؟ ہر وہ اختیار جو آپ کو آئین نے اور قانون نے استعمال کرنے کے لیے دیا ہے, آپ کو ریزنیبل طریقے سے اس کو استعمال کرنا ہے. تو ہم نہیں سمجھتے کہ یہ اختیار جو ہے یہ رسپانسبلٹی سے استعمال کیا گیا. اب جیسے کہ ابھی اس کو جو 2023 کا جو پروسیجر بل جو تھا وہ پھر صدر صاحب نے جی واپس بھیج دیا. وہ اس کو دوبارہ انہوں نے بنا دیا. اب اس کے نوٹیفیکیشن سے پہلے آپ نے اس کو سسپینڈ کر دیا, جبکہ جہاں پر وائریز چیلنج ہوتی ہیں وہاں پہ سٹے آرڈر یا انجنکشن کا کوئی بھی آرڈر جو ہے وہ ایلینز ہے ان کیسز میں. کسی جہاں پہ وائریز چیلنج ہوں گی وہاں پر یہ نہیں ہوگا, لیکن کر دیا گیا. آپ نے سامنے نظر آ رہا تھا کہ یہ جو ہے یہ مناسب نہیں ہے. اس پہ تمام پاکستان کے ریپرزنٹیٹیو جمع ہوئے 17 تاریخ کو, اور جوائنٹ ڈکلیریشن جاری ہوا کہ یہ آرڈر جو ہے یہ جسے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں کرتا. رائٹ, بٹ اسی حوالے سے اب ہمارا 29 تاریخ کو ایک کنونشن ہے آپ کی بالکل 29 تاریخ کو کنونشن ہے, لیکن اس کے بعد آپ ہی کے پاکستان بار کاؤنسل کے چند ممبرز نے اس کو بھی ریجیکٹ کر دیا تھا, آپ کی وہ جوائنٹ ڈکلیریشن کو بھی ریجیکٹ کیا, یہ کہہ کے کہ یہ اقلیت ایک گروپ کا فیصلہ ہے اور یہ کسی ایک سیاسی ایجنڈے پہ. میں اس پہ آپ کا کامنٹ ضرور یہ غور صاحب کو دینا چاہیے. ایک منٹ بات کروں. وہ کس طرح اقلیت کا فیصلہ ہے؟ پورے پاکستان کی جو پاکستان بار کونسل ہے 23 ممبران ہیں اس کے, 23 میں سے 7 اور 7 میں سے بھی ایک نے انکار کر دیا, 6 رہ گئے. 6 کا فیصلہ یہ اکثریتی ہے اور جو 17 بندوں کا فیصلہ ہے وہ اقلیتی ہے. اسی طرح پورے پاکستان کی 6 بار کونسلز ہیں, وہ ساری کی ساری جمع ہوئی. پورے پاکستان کے ہائی کورٹ کی جتنے بھی ریپرزنٹیٹیو ہیں وہ جمع ہوئے ہائی کورٹ بارز کے, انہوں نے جوائنٹ ڈکلیریشن کیا اور اس کا کہتے ہیں کہ یہ اقلیتی کس طرح ہو سکتا ہے. بٹ ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں سر کہ وہ ایک سیاسی جماعت, یہ پی ڈی ایم کا موقف بھی یہی ہے جو اس میں جو جوائنٹ ڈکلیریشن میں جو بتایا گیا. جی میں 2 الگ الگ چیزیں, ایک یہ پی ڈی ایم کا الگ, ان کا اگر وہ موقف ہمارے ساتھ ملتا ہے تو وہ ریلیٹڈ جو ٹھیک ہے. دیکھو جو الیکشن ریلیٹڈ ہے نا وہ ایک سپریٹ ایشو ہے. سپریم کورٹ کے اختیارات کے مطابق جو لیجسلیشن ہوئے وہ ایک الگ ایشو ہے. جو سپریم کورٹ جو الیکشن ریلیٹڈ ہے بڑا سمپل ہے. یس, کیا 90 ڈیز میں الیکشن آئین کا تقاضا ہے؟ یس ہے. کیا سپریم کورٹ نے آرڈر کیا ہے کہ آپ ان کے لیے فنڈ جاری کر دیں؟ یس ہے. سپریم کورٹ نے یہ تیسرا ٹائم ہے کہ یہ سپریم کورٹ آرڈر کر رہی ہے. یہ اگر سیکیورٹی خدشات جو آج سپریم کورٹ نے ریجیکٹ کر دی ہے اس اپلیکیشن میں, کیا انہوں نے یہ جنوری میں دیے تھے؟ جنوری میں ان کی میٹنگ ہوئی الیکشن کمیشن میں, وہاں منٹ سپریم کورٹ میں فائل ہو چکے, اس میں ان چیزوں کا کہیں بھی ذکر نہیں تھا. فروری میں بھی یہ پروسیڈنگز ہو رہی تھی, نہیں تھا. جنوری میں جو مارچ میں ہو رہی تھی پھر بھی نہیں تھا. آخری دن میں حکومت اس بات پہ اسٹک رہی یہ 3-4 کا آرڈر ہے کہ 2-3 کا آرڈر ہے. یہ سے اس لیے حکومت آپ کنفیوز کرتی رہی. دے نیور کیم اپ. آخری دن میں ان کا یہ بھی نہیں تھا فل کورٹ بنا لے, بس احترام ان کا یہ بھی نہیں تھا فل کورٹ بنا. انہوں نے کہا اس پروسیڈنگ کو آپ پوسٹپون کرے ان دا لائٹ آف قاضی فائزہ صاحب کی ججمنٹ کی. اب سیکنڈ جو سپریم کورٹ کا ذکر کر رہے ہیں کہ ہمارا موقف نہیں سنا گیا, موقف نہیں سنا گیا. اب کل موقف سننے کے لیے اب جب یہ کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ کے آرڈر, اس کا میں ایک تشخیص ضرور کر لوں. دیکھو سپریم کورٹ جب بھی پارلیمان کو مانتی ہے کہ پارلیمان سپریم ہے, پارلیمان جس وقت آئین میں ترمیم کرتی ہے سپریم کورٹ تک نہیں کرتی. جب پارلیمان نے ترمیم کر لی آئین میں اور ملٹری کورٹس بنے, سپریم کورٹ نے نہ اسٹے دیا نہ اس کو چیلنج کیا. جب ججز کی اپنی عمر کم ہو گئی 17 امینڈمنٹ میں 68 پہ ججز ریٹائر ہونے تھے, 65 پہ آ گئے, پھر بھی سپریم کورٹ نے نہیں کیا. لیکن جب آپ بائی لا جوڈیشری کے خلاف لیجسلیشن کرو اور آئین کی ترمیم نہ ہو, سپریم کورٹ نے نہ بھی اسٹے کیا تھا یہ بھی اسٹے کیا. تو اس بینچ نے کوئی ایسا کام نہیں کیا تھا جس کا پریسیڈنٹ. رائٹ, بٹ سر یہ ان کا مطالبہ کس حد تک جائز ہے کہ جی فل کورٹ سنے, کیونکہ اگین بینچ کی اپوزیشن وہی ہے جس پر ان کو اعتراض
رہا ہے سیاسی جماعتوں کو. کل بھی وہی بینچ کے آگے جو ہے یہ معاملہ وہ ہوگا جس میں سیاسی جماعتوں کو اگر ان کا موقع پیش کرنے کا. آپ نے صحیح فرمایا, یہ استحقاق ہے, یہ ایک رائٹ ہے چیف جسٹس کا, اور رول بائی رول جو ہے نا سارے ہمیشہ ایسے ہی ہوتے ہیں. اور یہ میں آپ کو بتاؤں ہمیشہ سے یہ ایک ذکر کرتے رہتے ہیں کہ یہ ایک خاص قسم کے بینچ بنتے ہیں. چیف جسٹس صاحبان ہمیشہ بناتے ہیں, ان کی اپنی مرضی ہے جیسے بنائیں, لیکن یہ ضرور ان کا اعتماد رہا ہے کہ جی آپ فل کورٹ بنائیں, لیکن انہوں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ کون سے جج پہ ہمارا باعث کس پہ اختیار پر ہے. انہوں نے وزیر اعظم نے خود کہہ دیا تھا, یہ آپ کو یاد ہوگا ان کی سٹیٹمنٹ کی جی کچھ ججز کا رویہ جو ہے وہ ماندانہ ہے اور ان کے آگے ہمارے کیسز نہیں لگائے جائیں. ایک بریک مجھے لینی ہے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر. ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور شروع کریں گے. زاہد خان صاحب سینئر رہنما عوامی نیشنل پارٹی ہمیں جوائن کر چکے. زاہد خان صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اے این پی اور اب سے تھوڑی دیر پہلے ایمل ولی خان صاحب نے ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی اے این پی ریفیوز کرتی ہے ٹو اپیئر بیفور دا 3 ممبر بینچ. اور جو الفاظ انہوں نے استعمال کیا میں شو پہ دہرانا نہیں چاہوں گی, لیکن انہوں نے ساتھ ساتھ یہ کہا ہے کہ اے این پی کو اگر ضرورت محسوس ہوئی پاکستان تحریک انصاف سے بات کرنے کی تو وہ ڈائریکٹلی کرے گی, اور اس 3 ممبر جو پروکسی ٹیم وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے آگے پیش نہیں ہوگی. سر آپ اعتراض ہے کمپوزیشن آف بینچ پہ, اور کیونکہ سیاسی جماعتوں کو تمام جو ہے وہ اپنا موقف پیش کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے. پہلے آپ لوگ کا اعتراض تھا کہ جی موقف پیش کرنے کا موقع نہیں دیا گیا, اب 14 مئی کو انتخابات ہونے ہیں, پھر اگلا یہ کہا جائے گا سیاسی جماعتوں کی جانب سے کہ جی ہمیں سنا نہیں گیا. دیکھیے جی, ہم نے تو نہ کہا ہے کہ ہمیں نہ سنا گیا, جن نے کہا تھا وہ خود جانے, اس کا کام جانے. ہم تو اس بینچ پہ پہلے سے اعتراض تھا اور ہم نے یہی کہا تھا کہ یہ تخت لاہور کی لڑائی ہے, اس میں ہمیں ایندھن نہ بنایا جائے. دیکھیں اگر 90 ڈیز کی بات تھی تو اس جج صاحبان کو اگر سو موٹو لے رہا تھا تو کیا خیبر پختونخوا ان کو نظر نہیں آ رہا تھا؟ کیا خیبر پختونخوا میں 90 ڈیز کا الیکشن کی بات نہیں ہوتی ہے؟ لیکن چونکہ ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ 3 جج جس کی اس نے ذکر کیا, یہ لاہور کے اور یہ تخت لاہور کی لڑائی ہے, نہ اس میں ہم پہلے کے حصہ تھے نہ ابھی اس کا حصہ بنیں گے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز کو کوئی بھی ڈکٹیشن نہیں دیتے, اور مذاکرات کی جہاں تک بات ہوتی ہے تو ہم نے خود 3 مئی کو اسلام آباد میں صبح 10 بجے آل پارٹی کانفرنس بلائے میرے ہوٹل میں, اور اس میں ساری پولیٹیکل پارٹیز کو ہم نے بلایا اور ساری پولیٹیکل پارٹیز آئیں گے اور اس میں 5 پوائنٹ سے اس پہ ڈسکشن ہوگی. اور یہ حقیقت ہے کہ پارلیمان جتنی بھی پولیٹیکل پارٹی وہ مل بیٹھ کر اس ملک کی اس مشکل سے, اور اس میں پی ٹی آئی کو بھی دعوت دی گئی ہے. جی بالکل اس کو دیں گے, دیے نہیں ہے ابھی عید کے بعد, کیونکہ عید سر پہ آیا تو 3 تاریخ بھی دور ہے. پی ٹی آئی کو بھی دیں گے, جو بچہ ہے کوئی بھی ایسے پارٹی نہیں ہوگی جس کو ہم کوئی آتا ہے یا نہیں آتے ان کی مرضی ہے, لیکن ہم اس مذاکرات میں بلائیں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا یہ کوئی کام ہے نہیں کہ جو وہ جس طریقے سے وہ کرتے ہیں, جس کیس کا وہ فیصلہ کر رہے, جس پہ وہ بات کر رہے ہیں. دیکھیں یہ پارلیمنٹ کا, ہم پارلیمنٹ کو سپریم سمجھتے ہیں, پارلیمنٹ کے علاوہ کسی اور ادارے. سر اگر پارلیمنٹ یہ کام کر لیتی تو سپریم کورٹ کو یہ نوبت نہیں آتی کہ معاملہ سپریم کورٹ میں جاتا. دیکھیں جی سپریم کورٹ کے پاس اختیار ہی نہیں تھا, لیکن وہ خود سو مٹے لے کے ایکشن لے لیا. یہ تو الیکشن کمیشن کا کام تھا اور پارلیمنٹ کا تھا. پارلیمنٹ نے کیا ہے, کیوں پارلیمنٹ کی اپنی مرضی. آپ اس پہ نہیں, جب اطہر من اللہ نے کہا تھا کہ اس کو دیکھا جائے کہ یہ جو اسمبلیاں توڑی گئی, یہ بدنیتی بھی تو نہیں توڑی گئی, تو اس کو کیوں نہیں دیکھا گیا؟ اس وقت جب فل کورٹ کی بات کر رہے تھے تو فل کورٹ کو کیوں نہیں بنایا؟ تو اب اس کی ایسی طرح مرضی کے فیصلے ہوں گے تو اس کو تو ہم نہیں مانتے, نہ ہم نے پہلے مانے. ہم سپریم کورٹ کو سپریم سمجھتے ہیں اور ہم سپریم کورٹ کی عزت کرتے ہیں, لیکن ہم پارلیمنٹ کو سپریم سمجھتے ہیں. جو قانون بنتے ہیں وہ سر سپریم تو کانسٹیٹیوشن ہے, کانسٹیٹیوشن obligation کو فالو نہیں کر رہا سیاسی جماعتوں نے. دیکھیں جی سپریم عجیب سی بات ہے, جس چیز کو جن لوگوں نے بنایا وہ کہتے ہیں وہ لوگ نااہل ہیں اور وہ جو کتاب ہے وہ اہل ہے. ہم سمجھتے کہ اس کتاب کے اندر ہر ادارے کا اپنا اختیارات ہے, ہر ادارے کا اپنے موجود ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی ادارے سے. اب مجھے آپ بتا دیں کہاں لکھا گیا کہ سپریم کورٹ یہ تاریخ دے گا کہ اس کو الیکشن ہو, اس کو الیکشن ہو, یہ کہیں بھی نہیں لکھا گیا ہے ان میں.
90 डेज की बात अपनी जगह पे है, लेकिन वो इलेक्शन कमीशन का काम है, उसमें सुप्रीम कोर्ट का कोई मुदाखलत के वो नहीं है, ना वो कर सकते हैं। लेकिन जो वो कर रहे हैं तो वो जो पार्टियां जाना चाहते हो जाए। हमने अपने मुज़ाकरात हमने ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस रखा हुआ है, उसमें सारे जो इश्यूज है इस वक्त मुल्क की जुडिशरी का भी है। 3 तारीख को आप बिल्कुल ठीक है, 3 तारीख को, और आप कह रहे हैं उसके लिए तमाम सियासी जमातों को दावत दी जाएगी। बहुत शुक्रिया जाहिद खान साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। रहनुमा ANP जाहिद खान साहब इस वक्त हमसे बात करते थे, जो कि कहा उन्होंने कि उनकी जमात कल इस समात का हिस्सा नहीं बनेगी, और APC का वो जिक्र कर रहे थे। अमजद शाह साहब, आप उनकी गुफ्तगू भी सुन रहे थे। सर, अदालत कहती है, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स हैं आज की समात के हवाले से, कि सियासी जमातें एक मौक़िफ़ पर अगर आ जाएं तो अदालत गुंजाइश निकाल सकती है। क्या गुंजाइश निकलती हुई आपके ख्याल में क्या गुंजाइश निकलेगी इस हवाले से? क्योंकि एक साइड कहती है कि जी 14 मई को इंतखाबात हो, 2 सूबों में पहले इंतखाबात हो, ये दोनों सूबाई जो इंतखाबात हैं इनके आगे जाने की बात पर कोई रजामंदी नहीं जाहिर कर रहे वो, और अगरचे वो कहते हैं कि जी बाकी जो नेशनल असेंबली की इंतखाबात हैं उसको पहले ज़रूर करवाए जा सकते हैं। इसमें इस तरह मैं जाहिद साहब की बात से इत्तेफाक करता हूँ, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब ने आज ये जरूर कहा है कि तमाम सियासी पार्टीज को हम नोटिस कर रहे हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने कह दिया कि इस पैरामीटर्स के अंदर ही उन्होंने मुज़ाकरात करने हैं कि डेट 14 मई से आगे नहीं होगी, फलां नहीं होगा, फलां नहीं होगा। अगर आप सारी पार्टीज को बुला रहे हैं तो फिर आप ओपन छोड़ें, फिर आप किसी कतगन के बगैर उनको बुलाएं तो फिर तो ठीक है। अगर आप उनको किसी एक महदूद रहकार में बुला के उनसे वो कराना चाहते हैं, उनके मौक़िफ़ सुनना चाहते हैं या उनसे फैसला कराना चाहते हैं, तो फिर जाहिद साहब का मौक़िफ़ ठीक है। लेकिन अमजद साहब, कतई कलामी की माफी, लेकिन ओपन किस तरह से छोड़ा जाए? दोनों पार्टीज खुल के बैठती सर, ओपन किस तरह से छोड़ा जाए? आप उनके पांव बांध के बिठाएंगे तो फिर बैठने को कोई फायदा नहीं। फिर जाहिद साहब और ANP का मौक़िफ़ बिल्कुल ठीक है। नहीं, लेकिन अमजद शाह साहब, आपने कहा कि जी ओपन छोड़ा जाए। ओपन किस तरह से? फिर अदालत क्या कहती कि 14 मई के हुक्म को ना माने? नहीं, उनका चाहिए था कि वो रिव्यू कर सकते हैं अपने ऑर्डर को। रिव्यू का तो उनके पास अख्तियार है, इस जुरिस्डिक्शन में वो रिव्यू कर सकते हैं। और अगर सारी सियासी पार्टीज को बुला रहे हैं, उनको सुन रहे हैं, तो फिर अगर आप अपने ऑर्डर को रिव्यू करने की मूड में भी नहीं है, आपको तो फिर बिल्कुल खुला करके कहना चाहिए कि आप आ जाएं, सारे आए और यहां पर अपने आर्गुमेंट्स करें, और आप लोगों की जिस तरह से आपका कंसेंसस होता है हम फैसला करेंगे। अगर आप ये कहें कि फैसला हो चुका है और आप आ जाएं तो फिर कुछ देख ले, फिर क्या देखेंगे आप? फैसला हो नहीं चुका, फिर आपको रिव्यू में आपको फिर उनको अगर सुनना है, उनकी बात सुननी है, तो फिर उनको बिल्कुल खुले दिल से बुलाएं, उनको पूरा मौका दें, और फिर जिसकी रीजनेबल बात हो उसकी बात सुने। गौर साहब, ये तो नहीं है कि आप उन पर लाइन लगा के उसके बाद उनको बुला लें। राइट, गौर साहब, वुड यू एग्री कि इनके हाथ बांध के उनको बुलाया जा रहा है और रिव्यू का इख्तियार वो रखते हैं? ये सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली आज जो हियरिंग हुई थी, मैं वहाँ मौजूद था, इस किस्म के ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिए कि ये TORs होंगे, अगर आप इस पे एग्री नहीं करते तो हम आगे नहीं जाएंगे। उन्होंने इस पिटीशन में जो नोटिस इशू कर लिया, आल्दो ANP ने इनसे वो कर लिया कि हम ज्वाइन नहीं करेंगे, लेकिन NP को इम्प्लीट तो किया गया है। लास्ट हियरिंग जब हुई थी उसमें भी इम्प्लीट की रिप्रेजेंटेशन नहीं थी। बाकी पार्टी ने, ये मेजर जो पार्टी है वो पीपल्स पार्टी है, JUI है, PMLN है, वो कल आकर की क्या कह रही। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, जो ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने दी, कि अगर आप कोई कंसेंसस डेवलप करते हैं, वी वुड गिव यू द फ्री गो अहेड, लेकिन हम अब आगे आ चुके हैं। इनका मतलब हरगिज़ ये नहीं था कि हम एक ऑर्डर कर चुके, और रिव्यू का इसमें क्वेश्चन नहीं होता, क्योंकि ये प्रोसीडिंग्स है अंडर आर्टिकल 184। जब सेकंड पिटीशन फाइल हुई वो भी अंडर आर्टिकल 184 है। सुप्रीम कोर्ट हमेशा जब सेकंड पिटीशन आ जाती है तो अपना एक और ऑर्डर कर सकती है इन द बेस्ट इंटरेस्ट। उसमें ये कभी भी आयल नहीं होगा कि इसमें रिव्यू की गुंजाइश नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करना चाहे तो वो ऑर्डर कर सकती है। लेकिन ये जरूर है, रिव्यू का है उनके पास इख्तियार नहीं, रिव्यू का इख्तियार मैं कह रहा हूँ, रिव्यू का तो 184 मैं जो रिव्यू की और 184 मैं ये कह रहा हूँ 184 की रिव्यू का तो इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को है 188 आर्टिकल में, लेकिन रिव्यू की पिटीशन पेंडिंग नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि 14 तारीख जो 4 तारीख का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट कल अगर नई पिटीशन में कोई और ऑर्डर पास करके इसको एक्सटेंड करना चाहे विद कंसेंट ऑफ ऑल पार्टी, सुप्रीम कोर्ट कर सकती है।
رائٹ جی امجد شاہ کر صاحب سکتی ہے. بالکل بالکل ہاں بالکل ٹھیک ہے, یہی بات ہے. رائٹ بٹ امجد شاہ صاحب ابھی بالکل 27 بیرسٹر صاحب کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں. ٹھیک ہے ایسا ہی ہے. اور جو 27 اپریل تک کی اپڈیٹ دی گئی ہے کہ اس تک فنڈ جو ہے وہ ریلیز ہونے ہیں 21 ارب روپے تک کے نہیں ہوتے, ان دیٹ کیس یہ ڈیفائنس آف کانسٹیٹیوشن نہیں ہے, ڈیفائنس آف کورٹ آرڈر نہیں ہوگا. اس طرح سے یہ مجھ سے سوال کیا جی آپ سے سوال کیا. ہاں اس طرح سے ہے کہ سپریم کورٹ کا آرڈر اس کی ایک عزت ہے, ایک احترام ہے, اس کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے. لیکن گورنمنٹ جو ہے یا ایگزیکٹو جو ہے جنہوں نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے انہوں نے ریزنیبلی اپنی کوشش کرنی ہے جہاں تک وہ کر سکتے ہیں. امپلیمنٹ ہوتا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہوتا اگر ان کے بیانڈ دی کنٹرول آف ایگزیکٹو ہے یا پرائم منسٹر ہے تو پھر بات الگ ہے کہ وہ کوشش کریں گے نا, لیکن ان کا کرنا مطلب کر کے ہی دینا ذمہ داری ان کی نہیں ہے. وہ باقی تمام چیزیں جو ان کی لمیٹیشنز ہیں ان ساروں کو مد نظر رکھ کے ہی وہ اس آرڈر کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے. رائٹ بٹ امجد صاحب لاسٹ میں درمیانہ راستہ کیا نکالا جا سکتا ہے؟ پولیٹیکل جو پارٹیز ہیں اور جن کا انپٹ بڑا ضروری ہے, جو کہ مینشن بھی تھا وہ پٹیشنر کی جو آرڈر حکم نامہ اس حوالے سے جاری ہوا تھا, ان کا انپٹ بھی لینا ضروری ہے, لیکن درمیانہ راستہ آپ کو لگتا ہے کہ پولیٹیکل فورسز جو ہیں وہ نکال سکیں گے؟ دیکھیں اگر نکالنا چاہیں تو نکال سکتے ہیں, نہ نکالیں تو ایک الگ بات ہے. یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ دنیا کے کوئی ڈسپیوٹ جو ہے جب آپ جسے کہتے ہیں نا کہ ایمانداری سے اور اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے آپ بیٹھیں تو حل نکل سکتا ہے. اور یہی ہوگا کہ الیکشن کو تھوڑا پہلے کر لیں, اکٹھا کر لیں, جو بھی طریقہ کار ہوگا. مطلب انہوں نے یہ کہتے ہیں 8 اکتوبر کو ہونا چاہیے, لیکن اسے 1 مہینے 2 مہینے پہلے کر لیں, اور یہ کہتے ہیں 14 مئی کو ہونا چاہیے. لیکن اکٹھے ہونے کے لیے کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ ریکوائرڈ ہے. اکٹھے ہونے کے لیے گور صاحب اکٹھے ہونے کے لیے وہ تو اگر امینڈمنٹ کرنے چاہیں, لیکن میرا خیال ہے اگر لیٹس سپوز پولیٹیکل پارٹیز آئی جاتی ہے اور وہ کہتے ہیں ہم اسمبلی کو ڈیزالو کرتے ہیں, جس طرح خان صاحب نے بھی یہ کہا تھا کہ اگر آپ کوئی روڈ میپ دے دیں سو وی کین ٹاک ٹو یو, کہ روڈ میپ یہ ہو, جس طرح آج بھی سپریم کورٹ نے کہا کہ جو آپ ہمیں گراؤنڈ فگر بتا رہے ہیں اس کے مطابق تو کوئی گارنٹی نہیں کہ 8 اکتوبر کو بھی الیکشن ہوں گے. اگر آپ نے الیکشن کرانے کوئی روڈ میپ آپ دے رہے ہیں اور آپ سنسیئر ہے تو بتائیں آگے کیا ہو سکتا ہے. لیٹس سپوز اگر پارٹی آ جاتی ہے حکومت, کیونکہ پی ڈی ایم کی ان کا تو ایک لاجک تو یہ ہے, ایک پارٹی کہہ رہے ہیں میں حکومت میں ہوں, پی ڈی ایم میں نہیں ہوں, دوسری کہہ رہے ہیں میں پی ڈی ایم میں ہوں, حکومت میں ہوں, پی ڈی ایم میں نہیں ہوں, مریم صاحبہ تو کہہ رہی کہ حکومت ہی میری نہیں. تو ان کا صرف اگر اپنا میں کنسنسس ڈیولپ ہو کر کہ کل کہیں کہ ہم اسمبلی ڈیزالو کرتے چلو 30 تاریخ, دیکھیں ابھی تک اگر ان کو پیسے نہیں ملے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو بڑا ایک ڈاؤٹ فل ہو گیا کہ آپ 14 کو الیکشن ہوں گے کہ نہیں. بالکل ایبسولوٹلی اس پہ ایک سوالیہ نشان آ گیا. اور اٹارنی جنرل جو آج کہا کہ معاملات اگر سلجھ گئے تو شاید اتنی سیکیورٹی کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ حیران کن بڑی بات نہیں ہے, کیونکہ ابھی تو بڑا جواز پیش کیا جا رہا ہے کہ ملک کے حالات. یہ ان کی جسٹیفیکیشن ہے جو یہ لے کے آ رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جسٹیفیکیشن ان کی ٹھیک نہیں ہے. سپریم کورٹ پنچایت نہیں کروایا کرتی, اپنے آرڈر امپلیمنٹ کراتی. رائٹ, تھینک یو سو مچ بیرسٹر گور خان صاحب. جی امجد صاحب, دنوں سے سپریم کورٹ نے یہی کام شروع کر دیا پنچایت والے. اچھا بہرحال تھینک یو سو مچ امجد شاہ صاحب, بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. گور صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے. بریک کی طرف چلیں گے, بریک کے بعد بات کریں گے جو ڈیفنس منسٹری کی رپورٹ جو ان کی جانب سے سبمٹ کی گئی تھی سپریم کورٹ میں, اس کی جو ڈیٹیل سامنے آئی ہیں جس میں را کا ذکر کیا گیا ہے اور جو خدشات کا ذکر کیا ہے کہ اگر پنجاب کے الیکشنز پہلے ہو گئے تو ملک میں کس طرح کی سچویشن ہے اور کس طرح سے فالٹ لائنز کو ایکسپلوئٹ کرنے کا خدشہ ہے را کی جانب سے. اس پہ ذرا بات کریں گے ایک بریک کے بعد. چودہ مئی کو الیکشن نہ کروانے کی استدعا کی گئی, جسے عدالت نے مسترد کر دیا. اور ساتھ ہی چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ کیا وزارت دفاع کی رپورٹ میں وہ کہتے ہیں کہ ایک تو عجیب سی استدعا ہے, اور کیا وزارت دفاع ایک ساتھ الیکشن کروانے کی استدعا کر سکتی ہے. وزارت دفاع کی سپریم کورٹ کی جو یہ رپورٹ ہے اور سپریم کورٹ میں جو جمع کرائی گئی ہے رپورٹ, اس میں جو وجوہات پیش کی گئی ہیں ان میں سے کچھ انتہائی حیران کن ہے. روزنامہ ایکسپریس ٹریبیون کے مطابق اپنی رپورٹ میں وزارت دفاع نے کہا ہے کہ اگر موجودہ ملکی صورتحال میں قومی اسمبلی اور
دیگر صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات سے قبل پنجاب اسمبلی کے انتخابات کرائے جاتے ہیں تو پڑوسی ملک ہندوستان کی جاسوسی ایجنسی را نے پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے ملک کی فالٹ لائنز کو ایکسپلوئٹ کرنے کا منصوبہ بنایا ہوا ہے. خبر کے مطابق وزارت دفاع کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارتی خفیہ ایجنسی را نے صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرقہ وارانہ اور پانی اور وسائل جو ہے اس کی تقسیم کے تنازعات میں الجھا کر قومی اتحاد کو نشانہ بنانے کا منصوبہ بنا رکھا ہے. اور اس تمام معاملے پر اس رپورٹ نے خود کئی سوالات کھڑے کر دیے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے اب کہ حکومت ایک کے بعد ایک بہانہ ڈھونڈ رہی ہے کہ الیکشن سے رائے فرار حاصل کیا جا سکے. اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کریں سینئر تجزیہ کار امتیاز گل صاحب. امتیاز صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. امتیاز صاحب, میں جس ڈیفنس منسٹری کی رپورٹ کا حوالہ دے رہی تھی, آج جو ایکسپریس ٹریبیون میں یہ خبر شائع ہوئی ہے جس میں کہا گیا کہ جی را نے آئیڈینٹیفائی کر لیے ہیں ہماری فالٹ لائنز اور ایکسپلوئٹ کرنے کا ارادہ کیا ہوا ہے تاکہ فیڈریشن آف پاکستان کو نقصان پہنچایا جا سکے, صرف اور صرف اس لیے کہ اگر الیکشنز پنجاب میں پہلے کرا دیے جاتے ہیں پرائر ٹو دا نیشنل لیجسلیشن اینڈ پروونشل اسمبلیز. سر, اس کے ساتھ ساتھ ہی یہ بھی بتایا گیا کہ امیڈیٹ ٹرم کے لحاظ سے کہا گیا کہ ٹیررسٹ تھریٹ جو ہے وہ دیٹ از لائکلی ٹو انکریز ان دا امیڈیٹ ٹرم, بٹ وہ کہتے ہیں کہ جی سچویشن امپروو کر جائے گی بائی اکٹوبر دس ایئر. آپ کس حد تک سمجھتے ہیں کہ اور کتنا ویٹیج دیتے ہیں ان ڈیٹیلز کو, اور کتنا سمجھتے ہیں کہ یہ سیریس ہے یہ جو ڈیٹیلز مینشن کی گئی ہیں اس رپورٹ میں؟ دیکھیں, جو جتنی سنجیدگی ان رپورٹس کی ہو سکتی ہے وہ اس کا اظہار سپریم کورٹ کے ججوں نے اپنے جوابی جو استفسارات تھے, جوابی دلائل تھے, اس کے ذریعے کر دیا ہے کہ اتنے بھونڈے انداز میں یہ رپورٹ ترتیب دی گئی تھی. اور اس کا اگر آپ مان بھی لیں کہ جی فی الوقت را نے ہمارے انتخابی عمل میں گڑبڑ کرنے کے لیے منصوبہ بنا رکھا ہے, تو ان سے پوچھے کہ اللہ کے بندو, انتخابات نہ کروانے کے نتیجے میں کیا را نے جو منصوبہ بنا رکھا ہے آپ اس سے بچ پائیں گے؟ کیا را یا کوئی بھی غیر ملکی ایجنسی پھر اپنے منصوبہ لے کے بیٹھ جائے گی, انتظار کرے گی کہ ہم انتخابات کروائیں گے؟ اور تو سب سے بھونڈی میں سمجھتا ہوں ایک دلیل یہ گھڑی گئی. اور دوسرا, ہم نے حال ہی میں ایک رپورٹ کی گزشتہ 3 مہینے کے اعداد و شمار کی بنیاد پہ, اس میں بڑا واضح طور پہ سامنے آیا کہ ملک کے اندر دہشت گردی کا کوئی خطرہ نہیں ہے. صرف یہ کہ سیکیورٹی فورسز, چاہے ملٹری ہے چاہے پیراملٹری ہے, فرنٹیئر کور ہے اور پولیس, وہ ضرور نشانہ بنے ہیں. اور اس میں بھی ایک سب سے بڑا واقعہ پشاور کا ہوا تھا پولیس لائنز کا, جس میں آپ کو معلوم ہے کوئی 100-102 کے قریب پولیس والے اکثریت تھی وہ مارے گئے تھے. اس کے علاوہ جتنا جو بھی ہو رہا ہے وہ سرحدی علاقوں میں ہے, بلوچستان میں, خیبر پختونخوا میں. تو یہ معلوم نہیں ہے کب تک پاکستان کی قوم کو یہ الو کو تو قوم کو بناتے رہے, لیکن سپریم کورٹ کو یہ الو بنانے میں ناکام رہے ہیں. اور آج ان کے منہ پہ ایک اچھا تھپڑ پڑا ہے. جو ان کا دہشت گردی کا بیانیہ تھا, سپریم کورٹ نے بھی اس کو تار کر دیا ہے. اور سر, ساتھ ساتھ یہ جو ان ڈیٹیلز میں اس ڈیفنس منسٹری کی رپورٹ کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ یہ جو افغانستان میں اگست 2021 کے بعد سے جو سچویشن بنی ہے, اور ورس سچویشن وہ کہتے ہیں کہ جی ہے کمپیئر ٹو دا ٹائمز اراؤنڈ 2018 اور 2021 کے اگست سے پہلے تک کی, اس کے سیناریو کو بھی دیکھتے ہوئے اور اس کو بھی جواز بنایا گیا ہے. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان گزشتہ سال اکتوبر میں بھی الیکشنز کرانے کو تیار تھا سر, جب سپریم کورٹ میں پوچھا گیا تھا ان سے کہ کب الیکشنز کروا سکتے ہیں. یہ محض انتخابات سے فرار کا ایک بہانہ ہے. تمام حکومتی مشینری بشمول ڈیفنس منسٹری اور شاید GSU بھی اس میں شامل ہے, انہوں نے مل کے یہ فیصلہ کیا ہوا تھا کہ ہم نے انتخابات نہیں کروانے, اور ایک کے بعد دوسرا بہانہ آتا رہا ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا حکم نامہ اس میں آ گیا ہے جی سپریم کورٹ کی طرف سے کہ آپ 27 اپریل تک فنڈز کی فراہمی کو یقینی بنائیں, یہ کھلواڑ آپ نہ کریں. اور انہوں نے جسٹس منیب نے اس حوالے سے بڑا اچھا سوال یہ اٹھایا کہ اگر حکومت اچھے ارادے کے باوجود ایک سپلیمنٹری گرانٹ کے لیے اپنا بل پاس نہیں کروا سکی, اس کا مطلب ہے حکومت کو شکست ہو گئی ہے پارلیمان میں. تو اس کے ساتھ ہی
جو پارلیمانی سپلیمنٹری گرانٹ منی بل اگر ناکام ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے حکومت ناکام ہو گئی، اس کا مطلب ہے شہباز شریف کی حکومت ختم ہو چکی ہے. تو اس بات پہ بڑے آڑے ہاتھوں لیا جسٹس منیب نے اٹارنی جنرل کو، اور اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. اسی لیے دونوں رپورٹوں، دونوں درخواستوں کو مسترد کر کے سپریم کورٹ نے ابھی یہ حکم دیا ہے کہ 27 اپریل تک. بالکل، حکم نامے میں فردر یہ بھی کہا گیا امتیاز گل صاحب، جو پٹیشنر تھے، جو پولیٹیکل ڈائیلاگ پر سٹریس کیا ہے، اس کے حوالے سے بھی عدالت نے اپنے حکم نامے میں کہا کہ اگرچہ اس میں بڑا سبسٹنس رکھتا ہے یہ بات، لیکن کورٹ جو ہے وہ کسی بھی جو الٹرنیٹیو روٹ پرپوز کیا جا رہا ہے پٹیشنر کی جانب سے، اس میں یہ نہیں ہے کہ نگیٹ کر سکے وہ جو چیز جو آپ کی آئینی اوبلیگیشن ہے، جو آئین کہتا ہے انتخابات کے انعقاد کے حوالے سے، اس کو نگیٹ نہیں کیا جا سکتا، اس کو اریز نہیں کیا جا سکتا جو ڈیٹ فکس ہو چکی ہے. بٹ آپ کو لگ رہا ہے امتیاز گل صاحب کہ پولیٹیکل ڈائیلاگ اب جس طرف معاملات جا رہے ہیں اس سے کوئی کنسنسس ڈیولپ ہو سکے گا اور معاملات کسی ایک پوائنٹ آف اگریمنٹ پہ آ سکیں گے؟ دیکھیے، آج جتنی آبزرویشنز تھیں سپریم کورٹ میں، اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ تمام فریقین کے لیے ایک باعزت طریقہ اس تمام کرائسس سے نکلنے کا تجویز کیا جا رہا ہے. جب تمام سیاسی جماعتیں اگر اکٹھی بیٹھ جاتی ہیں، پی ٹی آئی واپس پارلیمان میں چلی جاتی ہے، تب کہیں جا کے یہ ہماری پارلیمنٹ پوری ہوگی. اور اس پارلیمنٹ میں بیٹھ کے اگر کوئی طریقہ کار وضع کر لیا جائے جس کو آپ آئینی ترمیم کا بھی نام دے سکتے ہیں، کیونکہ جو کچھ سپریم کورٹ کے ساتھ کرنے کی کوشش کی گئی کہ سپریم کورٹ کے جو آئینی اختیارات ہیں ان کو سادہ میجورٹی کے ساتھ ایک ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے ختم کرنے کی کوشش کی گئی یا اس کے گھیرا تنگ کرنے کی کوشش کی گئی، وہ نہیں ہو سکتا جب تک پارلیمان مکمل نہ ہو. 1/3 ارکان اس میں موجود نہیں ہیں اور انہوں نے شور مچا رکھا ہے پارلیمان. یہ پارلیمانی ایکٹ آف پارلیمنٹ ہے، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہیں ہے. لہٰذا جو سپریم کورٹ رستہ دے رہی ہے وہ یہی ہے کہ آپ سب مل بیٹھ جائیں، اگر کوئی آئینی ترمیم کر دیں یا پھر تمام بڑی سیاسی جماعتیں ایک لائے عمل پہ اگر طے کر لیں، وہ اتفاق کر لیں، تو پھر میرا خیال ہے سپریم کورٹ کو بھی جو یہ اصرار ہے جو کہ بالکل آئین میں موجود ہے کہ آپ نے اسمبلی کی تحلیل کے 90 دن کے اندر الیکشن کروانے ہیں، پھر ایک بار پھر بدقسمتی سے نظریہ ضرورت کے تحت ہو سکتا ہے سپریم کورٹ کو پارلیمان کی بات ماننی پڑے. لیکن میرا خیال ہے موجودہ حالات میں اب لگ یہی رہا کہ سپریم کورٹ نے اپنی بات منوانی ہے. جب تک تمام فریقین ایک الٹرنیٹو پہ راضی نہ ہو جائے. الٹرنیٹو یہ ہو سکتا ہے کہ تمام انتخابات، چاہے وہ قومی اسمبلی کے ہیں چاہے صوبائی اسمبلی کے ہیں، وہ اپنی مقررہ مدت سے 2-3-4 مہینے پہلے کروا دی جائیں. یہی ایک رستہ. بالکل. اور امتیاز صاحب، اس کے لیے اٹ ہیز ٹو بی آفٹر 14 مئی، 14 مئی کے بعد اور 8 اکتوبر سے پہلے، یا بیچ کا رستہ یقیناً اس کے درمیان جو ہے وہ کوئی نکالا جائے گا. بٹ ساتھ ساتھ آج پاکستان تحریک انصاف کے وکیل سے یہ بھی پوچھا گیا تھا کہ کیا پاکستان تحریک انصاف مذاکرات کے لیے تیار ہے، جس پر فیصل چودھری صاحب کہتے ہیں کہ جی سراج الحق صاحب زمان پاک آئے، عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی، لیکن اس کے اگلے دن پاکستان تحریک انصاف سندھ کے جو صدر ہیں ان کو اریسٹ کر لیا گیا. میں سوال یہ پوچھنا چاہتی ہوں امتیاز گل صاحب آپ سے کہ حکومت کی ترجیحات پر کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ آج بھی پریس کانفرنسز وزراء جو ہے وہ آئے دن پریس کانفرنسز کرتے ہیں اور سارا فوکس جو ہے اپنے پولیٹیکل اوپوننٹ پہ ہوتا ہے. ملک میں اس وقت جو حالات ہیں جس میں پولیٹیکل اوپوننٹس کو جو ہے وہ اریسٹ کیا جا رہا ہے، صحافیوں کو اریسٹ کیا جا رہا ہے، ڈسینٹ پر قدغن، آزادی اظہار رائے پہ قدغن لگائی جا رہی ہے، ہیومن رائٹ وائلیشنز ہو رہی ہیں، ایکٹیوسٹ گرفتار ہو رہے ہیں، اور جس پر ہیومن رائٹس جو آرگنائزیشنز ہیں انٹرنیشنلی وہ کنسرنز شو کر رہی ہیں، وہ بتا رہی ہیں کہ آپ کے ڈیموکریٹک پرنسپلز کے اگینسٹ آپ وہ اقدامات کر رہے ہیں، آپ کو ان کو سیز کرنے کی ضرورت ہے وہ اقدامات کو. یٹ جو ہے وہ فوکس آپ کو نہیں لگتا کہ حکومت کا اس طرف ہونا چاہیے؟ جی دیکھیں، ایک بات تو بڑی واضح ہے، عمران خان کے خلاف میرا خیال ہے ایک اور بھی مقدمہ بن گیا ہے، علی زیدی کے خلاف 3 مزید مقدموں FIR کا مواد اکٹھا کیا گیا ہے کراچی میں. جی اگر تو موجودہ حکومت یہ سارا اپنے تئیں کر رہی ہے تو اس میں پھر بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ہماری اسٹیبلشمنٹ جس کے سہارے یہ لوگ حکومت میں آئے تھے وہ کیا کردار ادا کرے. کیا وہ خاموش تماشائی بن کے یہ تمام تماشا دیکھتی رہے گی ایک ایسی صورتحال میں جبکہ ملک کو سیاسی عدم استحکام سے، سیاسی بے یقینی سے نکلنا ہے،
یا پھر وہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے. اگر تو اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے ظاہر ہے پھر بہت کم امید نظر آتی ہے کسی بھی طریقے سے سیاسی استحکام کی. لیکن امید یہ کرنی چاہیے کہ ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو کہتی کہ ہم نیوٹرل ہے اس انداز میں نیوٹرل نہیں رہے گی کہ یہاں پہ آئین اور قانون کو تخت و تاراج کیا جائے, پامال کیا جائے, اور ایک موجودہ حکمران حکومت جو کہ بنیادی طور پہ ناپسندیدہ ترین حکومت ہے کہ وہ اپنی منمانی سے کبھی ایک کے خلاف کبھی دوسرے کے خلاف مقدمے بناتی ہے. میرا خیال ہے ریکارڈ بنانا چاہتے ہیں, گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈز میں یہ ڈالنا چاہتے ہیں کہ ایک سابق وزیر اعظم کے خلاف ہم نے کم از کم 150 مقدمے درج کیے. یہ مذاق نہیں چل سکتا اس وقت تک جب تک یہ بند نہ ہو اور اس کے بعد پھر مذاکرات کی راہ ہموار نہ ہو. رائٹ, اور یہ مذاکرات میں لاسٹ میں امتیاز گل صاحب یہ بتائیے گا کہ ڈائیلاگ پروسیس میں تمام سٹیک ہولڈرز, اور ڈیفنس منسٹر بھی یہ بات اسٹیٹمنٹ ان کی بھی آن ریکارڈ ہے کہ جی پاور سٹرکچر کے تمام سٹیک ہولڈرز کا آن بورڈ ہونا ضروری ہے, ورنہ سیاسی جماعتیں جب تک آپس میں مل بیٹھ کے بات چیت کریں گی تو اس سے کوئی نتیجہ نہیں نکالا جا سکتا. تو بیسکلی آپ وہی بات کریں جو میں نے کہا ہے کہ جو بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں, جو کہ اصل سٹیک ہولڈرز ہیں, جب تک وہ اس تمام پروسیس میں ساتھ نہیں ہو تو بڑا مشکل ہوگا. اور ان لوگوں نے تو چیف جسٹس سے اور دو باقی جسٹس منیم اور اعجاز الحسن صاحب سے ملاقات بھی کر لی 2 دن پہلے. تو جو کچھ اب امید یہ کرنی چاہیے کہ اس ملاقات کے نتیجے میں سب کے لیے کوئی اس کرائسس میں سے نکلنے کا باعزت راستہ نکلے, کوئی راستہ نکلے. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ امتیاز گل صاحب, تھینک یو فار جوائننگ اس. سینئر کار امتیاز گل صاحب اس وقت ہم سے بات کر رہے تھے, اور امید یہی ظاہر کی جا رہی ہے کہ یہ جو بحرانی کیفیت ہے, یہ جو ایک ہیجان کی کیفیت ہے جو عوام جس کا نیچرلی خمیازہ اٹھا رہے ہیں, اس سے کوئی ایک بیچ کا درمیانہ راستہ اور جو ایک حل ہے وہ تجویز کیا جا سکے, وہ نکالا جا سکے. اس سے باہر نکالنے کے لیے ملک کو جلد از جلد کوئی راستہ, کوئی سولوشن جو ہے وہ نکالا جا سکے. اسی کے ساتھ ہی پروگرام کی ٹیم علینا شگری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.